حامدا ومصليا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه رواہ مسلم فی کتاب الفضائل۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت پر رحمان کا عرش جھوم اٹھا۔ یعنی جب انتقال ہوا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو ان کی روح کے استقبال کے لیے رب کا عرش جھوم اٹھا۔ یہ فضیلت تھی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک دوسری حدیث صحیح مسلم ہی کی ہے۔ حدیث کے راوی حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں اہدیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلت حریر، ایک ریشمی کپڑا ہدیہ کیا گیا، تحفے میں دیا گیا۔ فجعل اصحابہ یلمسونہا، تو صحابہ کرام اس کو چھونے لگ گئے۔ ویعجبون من لینہا، اور اس کی نرمی سے تعجب کرنے لگے کہ یہ کپڑا کتنا نرم اور ملائم ہے۔ جب صحابہ اکرام کو تعجب کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فقال، تو آپ نے بیان فرمایا، لمنادل سعد بن معاذ فی الجنہ خیر منہا وألین، کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو رومال جنت کے اندر ملنے والا ہے، وہ رومال، اس رومال سے، اس کپڑے سے جس کے بارے میں تم لوگ تعجب کر رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ نرم اور ملائم ہوگا۔ تو سعد بن معاذ کو دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی بشارت دے دی۔ یہ سعد بن معاذ وہ صحابی ہیں، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی عمر 30 سال یا اس سے کچھ کم تھی، اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 36 سال تھی۔ یعنی حالت اسلام میں تقریباً 5 سے 6 سال تک زندہ رہے، اور انہوں نے ان 6 سال کی مدت میں کتنی بہترین زندگی گزاری کہ ان کی روح کے استقبال کے لیے رب کا عرش جھوم اٹھا۔ اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت سعد بن معاذ کی موت کی خبر دینے کے لیے بھیجا۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو انسان ہی ایک دوسرے کو خبر کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی موت کی خبر دینے کے لیے خصوصی طور پر اور اسپیشل طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب یہ خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے صحابہ اکرام سے کہا کہ اٹھو، جلدی کرو، سعد بن معاذ کو غسل دو، ان کے غسل کرنے میں جلدی کرو، کہیں فرشتے آ کر کے ان کو غسل نہ دے دیں اور ہم سے سبقت نہ لے جائیں۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے 70,000 فرشتے آسمان سے نازل ہوئے۔ یہ واحد صحابی ہیں، ان کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ راز کیا تھا؟ آخر وہ وجہ کیا تھی کہ رب کا عرش ان کے انتقال پر جھوم اٹھا؟ اللہ کے رسول نے یہ بات بیان فرما دی کہ جنت میں جو رومال ان کو ملنے والا ہے وہ ریشمی رومال سے زیادہ نرم اور ملائم ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حدیث کافی لمبی ہے، صرف ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، کہ لوگوں ابھی جو مسجد کے اندر داخل ہونے والا ہے وہ آدمی جنتی آدمی ہے۔ صحابہ اکرام نے دیکھا تو وہ ایک انصاری صحابی یعنی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ اپنے جوتے کو ایک ہاتھ میں لے کر کے اور اپنے دوسرے ہاتھ میں اپنا ڈنڈا لے کر کے آ رہے تھے، اور اعضائے وضو سے ان کی داڑھی وغیرہ سے پانی
وضو کے قطرے، پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ دوسرے دن بھی یہی بات آپ نے بیان فرمائی کہ ابھی جو داخل ہونے والا ہے وہ جنتی آدمی ہے۔ تیسرے دن بھی یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو ان کو یہ بات ستانے لگی کہ آخر ان کا کون سا عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک جنت کی خوشخبری سنائی۔ یہ گئے اپنے گھر اور اپنے باپ سے اجازت طلب کی کہ میں 3 دن تک اپنے گھر نہیں آؤں گا۔ اجازت طلب کرنے کے بعد جاتے ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے گھر مہمان بننے والا ہوں۔ اجازت مل جاتی ہے وہاں، وہ 3 دن تک وہاں مہمان رہتے ہیں۔ رات میں دیکھتے ہیں کہ وہ بستر پر سو رہے ہیں، کوئی خاص عمل نہیں ہے، کوئی خاص عبادت نہیں کرتے ہیں۔ دوسرے دن بھی یہی معمول، کوئی خاص عبادت نہیں کرتے ہیں، فجر کی اذان ہوتی ہے نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تیسرے دن بھی وہی چیز۔ یہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے عمل کو میں نے کمتر سمجھنے لگا کہ ان کا عمل تو ہم لوگوں کے عمل سے بھی کم ہے، آخر جنت کی خوشخبری کیوں ملی؟ تو پھر واپس جانے لگے اور یہ کہتے ہوئے جانے لگے کہ آج تک میرے باپ سے کبھی جدائی نہیں ہوئی، میں نے اپنے باپ سے 3 دن کی اجازت طلب کی ہے، صرف یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کے گھر آیا تھا کہ 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ ابھی جو شخص دروازے سے اندر آنے والا ہے وہ جنتی آدمی ہے۔ آخر آپ کا کون سا عمل ہے میں معلوم کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن کوئی خاص عمل آپ کا نہیں دیکھا۔ جب یہ واپس جانے لگے کہتے ہیں فلما ولیت دعانی، جب میں اپنے گھر کی طرف پلٹا تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ میرا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، لیکن صرف اتنا ہے کہ لا اجد فی نفسی لاحد من المسلمین غشا، کسی مسلمان کے تعلق سے میرے دل میں کوئی کینہ اور کپٹ نہیں ہوتا ہے، میرا دل صاف اور ستھرا ہوتا ہے، میں کسی مسلمان کے تعلق سے کوئی کینہ اور کپٹ اپنے دل میں نہیں رکھتا ہوں۔ ولا احسد احدا لخیر آتاہ اللہ ایاہ، اور کسی مسلمان کو اللہ رب العالمین اگر کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو میں حسد نہیں کرتا، کسی مسلمان کے تعلق سے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا اور نہ ہی میں اپنے دل میں حسد کو پالتا ہوں۔ کسی بھی مسلمان کو اللہ رب العالمین اگر کوئی نعمت دیتا ہے، کسی نعمت سے نوازتا ہے تو پھر میں حسد نہیں کرتا ان سے۔ یہ انہوں نے خوبی بتلائی، اپنی یہ صفت بتلائی، اور یہی وہ صفت ہے جس کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی۔ صرف 5 سال یا 6 سال تک حالت اسلام میں زندہ رہے، اور ان مختصر سی مدت میں اس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری کہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو رب کا عرش جھوم اٹھتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، اور خوبی کیا بتلائی کہ میرا دل صاف اور ستھرا ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ھذہ التی بلغت بکا، یہ وہ خوبی ہے جو آپ کے اندر ہے، وہی التی لا نطیق، اور یہی وہ خوبی ہے جس کی طاقت اکثر لوگ نہیں رکھتے، جس کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، آپ کے اندر یہ طاقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا۔ لہٰذا ہم سبوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے دلوں کی صفائی کی طرف دھیان دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق دے، آمین۔